امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، انسپیکٹر صبیحہ۔ انسپیکٹر صبیحہ جو منی سیریز گناہ کا پریکول ہے، صبیحہ شاہ کی پچھلی کہانی کا مطالعہ کرتا ہے، جو ایک پولیس آفیسر ہے جو ملک آباد کے افسانوی قصبے میں لاپتہ افراد کے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ عدنان سرور نے اس ڈرامے کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ انسپیکٹر صبیحہ نامی ایک پولیس آفیسر کی زندگی کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے محرکات اور اصلیت کو دریافت کرنے کے مقصد کے ساتھ شو ایک پیچیدہ داستان کو اس کے 6 ایپیسوڈ فارمیٹ میں گاڑھا کرنے کے چیلنج سے دو چار ہے۔ رابعہ بٹ نے انسپیکٹر صبیحہ کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے، جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 8، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے، جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 7، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ، حریم فاروق اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی
وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 5، شمشیر۔ شمشیر ایک نئی منی سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ہاکی سے ریلیٹڈ ایشوز کے گرد گھومتی ہے اور ایک لڑکی کو ہاکی مہارتیں سیکھنے کے لیے کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید اور حریم فاروق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی پیشن، لیگسی، آنر اور ریوائول کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کو ٹیپ میٹ ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 4، کچھ نہ کہنا۔ کچھ نہ کہنا گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے جو ایک گھر کے اندر پاور سٹرگل، پولیٹکس اور فوربیڈن لو کے گرد گھومتا ہے، جہاں کام کرنے والوں کو ادنا سمجھا جاتا ہے۔ کہانی ایک محبت کی سٹوری کے گرد بھی گھومتی ہے جو ہڈن ایجنڈاز کے درمیان کھلتی ہے۔ یہ پلاٹ شادی، پولیس انوالومنٹ اور ماضی کی یادوں کے گرد بھی گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کو انسپوکن بانڈز، انٹولڈ ٹروتھس اور ایموشنز کے ساتھ ساتھ دلچسپ کہانی کے لیے دیکھنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 3، کانٹریکٹرز۔ کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے نا واقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے اصل پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ان کے لیے ابھی تک سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 2، دوسرا چہرہ۔ دوسرا چہرہ حسد، شناخت اور تعریف کے درمیان نازک لکیر کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ کس طرح ظاہری شکلیں دھوکہ دے سکتی ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں۔ یہ سوشل میڈیا پر پیش کیے گئے کامل زندگیوں کے بڑھتے ہوئے جنون اور ان لوگوں پر جو ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ان پر جذباتی اثرات پر سوال اٹھاتا ہے۔ کہانی 2 جوڑوں کی پیروی کرتا ہے۔ سلمان اور کومل سادہ اور پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف زارا اور جنید ایک گلیمرس جوڑے ہیں جنہیں ہزاروں آن لائن لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کی پوسٹ اور پرفیکٹ امیج بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، بشمول کومل۔ عدم تحفظ، شک اور دباؤ کے جذبات اس وقت پیدا ہونے لگتے ہیں جب تعریف خاموش موازنے میں بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 4 اقساط ہیں۔ نمبر 1، ہیش ٹیگ۔ زارا اور راشا سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور قریبی دوست ہیں۔ ڈی جے روکی کے زیر اہتمام ایک پارٹی میں شرکت کرتی ہیں، جبکہ زارا متحرک ماحول سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ راشا بے چین رہتی ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے دونوں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی گمشدگی نے نک، ان کے قریبی دوست اور عماد راشا کے کزن کی قیادت میں ایک دلچسپ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی کھوتے جاتے ہیں، شک ایک انتقامی سابق، ایک طاقتور تاجر اور چھپے ہوئے دشمنوں کے جال پر پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔